لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وعلى ابي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين امام المتقين قائد غر المحجلين امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات بھیجیں گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کر میں نام بھول گیا مرحوم و مغفور جناب حسن میاں ابن نواب حسین ٹھہر جائیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ باجماعت سورہ فاتحہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھوڑا آواز بلند کریں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام بحق 14 معصومین علیہ السلام سوروں کا ثواب مرحوم و مغفور جناب حسن میاں ابن نواب حسین کی روح کو پہنچے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل جل کر عظمت آل محمد پر صلوات بھیجیں دیکھیں میں نے ایک اپیل کی اپنے بھائیوں سے بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں قبلہ تشریف فرمائیں تائید کریں گے باجماعت کی اپیل کی اور یہ میرا اصول ہے طریقہ ہے کہ جب بھی کبھی سال ثواب کی مجلسوں کا شرف حاصل ہوتا ہے
تو یوں ہی میں باجماعت سورہ فاتحہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ میری آواز میں آواز ملائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، فرادہ اور جماعت کا فائدہ یہ ہے، جب آپ بازار میں جائیے سیب خریدنے کے لیے تو اسے پھٹا ہوا نوٹ دیجئے، آپ لے گا؟ اچھا نوٹ دیجئے، سڑا سیب دیجئے، داغی، لیں گے آپ؟ نہیں۔ بہت ہی اس مقام پر جو چشمہ نہیں بھی لگاتا وہ چشمے کی نظر سے دیکھتا ہے کہ جو کچھ لے رہا ہے وہ داغی نہیں ہونا چاہیے، داغی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ بہت دیر میں کسی کو مانتے ہیں، بہت پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، تب جا کے تسلیم کرتے ہیں۔ تو بھیا جب ایک پھل خریدنے میں انسان اتنی باریک بینی کا سہارا لے رہا ہے، پلٹ کر دیکھتا ہے کوئی داغی تو نہیں ہے، ہمارا بھی مزاج کچھ ایسا ہی ہے، ہم بھی الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی باغی تو نہیں ہے۔ تو صاحب اگر باغی نہیں ہے تو پھر ہمارا ہے، اور اگر باغی خیمے کا ہے تو پھر ہمارا نہیں، وہ تمہارا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 1 کلو سیب لینے گئے، آپ پھٹی نوٹ دی، بیکار نوٹ دی تو وہ لینے سے انکار کرے گا، اچھی نوٹ دی اور خراب سیب دیے تو آپ لینے سے انکار کریں گے۔ ہاں، یہ آپ خرید رہے ہیں فرادہ میں، لیکن اسی ریوڑی والے ٹھیلے والے سے پوچھئے وہ کہاں سے لا رہا ہے؟ تو کہا صاحب گودام سے لا رہے ہیں جہاں بالجماع فروخت ہوتی ہے۔ جماعت سے کیسے؟ کا پیٹی پیک لے کر آتا ہے، اور وہ پیٹی پیک لے کے آیا 1000 سیب، اس میں سے 100 سیب خراب ہو گئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جو 900 سیب نکلے ہیں، 910 سیب صحیح نکلے ہیں، اس کا بھی پیسہ اس نے پے کیا، اور جو 90 خراب نکل گئے کیا اس کا پیسہ پے نہیں کیا اس نے؟ پیسہ تو پے کیا اس نے، پیسہ تو دیا نا۔ اب وہ بلا کر اپنے گھر کھولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ 90 خراب ہے، لیکن جہاں سے وہ جماعت کے ساتھ خرید کے لایا تھا ان خراب سیبوں کی قسمت یہ تھی کہ وہ بک گئے۔ کیا ہوا؟ بک گئے۔ لیکن جب جماعت سے نکل کر فرادہ کی فہرست منڈی میں آئے بکنے کے لیے تو اب خریدنے میں خریدار نقص نکالتا ہے، خرید نہیں رہا نا۔ بالکل مسئلہ فرادہ و جماعت کا اتنا ہی ہے، اکیلے پڑھو گے تو فرشتوں کی نگاہیں زیادہ رہیں گی، اور مل کے پڑھو گے تو 10 اچھوں کے ساتھ 2 برے بھی نکل جائیں گے۔ اچھا، ایک فائدہ تو یہ ہے جماعت کا صاحب۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا کوئی بچہ بیٹھا ہو جسے سورہ یاد نہ ہو، یا یاد ہو صحیح سے یاد نہ ہو، تو آپ کی زبان کی برکت سے اس کی سماعت مطہر ہو جائے گی اور وہ بھی سن لے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ تو میرے پاس وقت کم ہے تمہید کا، اور بیان کا وقت زیادہ ہے، مجھے کہیں جانا نہیں ہے۔ تمہید کا وقت کم ہے، بیان کا وقت زیادہ ہے، لہذا میں آغاز کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ معرفت کے کچھ گوشے ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ فکریں ہیں جو ان کے حوالے کرنا ہے، اور انشاءاللہ بات آگے چلی جائے گی۔ ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اسے مسلمان نہ سمجھنا۔ وہ مومن نہیں مرتا، وہ مسلمان نہیں مرتا، بلکہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ اور رسالت معاف فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو جو وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، ہرگز اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ اگر دفن ہی کرنا چاہتے ہو تو یا یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یا عیسائیوں کے قبرستان
قبرستان میں دفن کرنا۔ رسالت مآب نے قبرستان کی نشاندہی کروا کے کچھ سمجھانا چاہا کہ جب وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ، دیکھیے یہ سزا ہے کہ مسلمان اپنی ہی زمین پر دفن نہیں ہو پائے گا، یا یہودی یا عیسائی، اور یہ پیغام دے کے سمجھانا چاہا کہ جب وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل ہونے پر اپنی زمین نصیب نہیں ہوتی تو اللہ کی جنت کہاں سے نصیب ہوگی؟ ہائے ہائے، جب اپنی زمین نصیب نہیں ہوتی تو پھر بہشت خدا کہاں سے نصیب ہو جائے گی؟ لہذا معرفت کا جو مسئلہ ہے اور جو تصور ہے اور جو خیال ہے اسلام میں اور جو مبنی ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا وہ عجیب و غریب ہے۔ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام۔ کتاب کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ غور فرما رہے آپ؟ اگر ان دونوں سے ہٹ گئے تو نہ اہل بیت سمجھ میں آئیں گے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لہذا یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ لہذا رسالت مآب نے معرفت امام زمانہ کے لیے ارشاد فرمایا، دیکھیں غدیر، غور فرمائیے، دیکھیں غدیر تو بہت بات کا اعلان ہے، لیکن غدیر سے پہلے اللہ کے نبی نے بہت سارے اعلان کیے۔ جیسے اعلان جناب امیر کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کی مثال کعبے جیسی ہے۔ غور فرما رہے آپ؟ یہ میرے بھائی علی ہیں، ان کی مثال قرآن جیسی ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ تو جب علی کو دیکھا صحابہ کے مجمع میں، چاہنے والوں کے مجمع میں، امتیوں کے مجمع میں، تو جناب امیر کا قصیدہ پڑھا، فضائل جناب امیر پڑھ کے سمجھایا کہ ان کی معرفت میرے بعد نہ حاصل کرنا، میری زندگی میں حاصل کرو۔ غور فرما رہا؟ میری زندگی میں ان کی معرفت حاصل کرو، اور حاصل کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے نبی کا ہر قول ذرا سا مطابقت کرتے جائیں، ذرا سا ملاتے جائیں اور بات آگے بڑھتی جائے گی۔ کہا قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسے، تو صاحب قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا قانون کیا ہے؟ میں نے کہا نا تمہید کا وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ گزرنا چاہوں گا۔ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا قانون کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیا قرآن پر شک نہیں ہوا؟ بڑے بڑے آئے شک کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جب قرآن کی آیتوں پر شک ہو رہا تھا تو اللہ نے کیا فارمولہ بتایا؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ سورہ ان کے حوالے کر دو، لے جائیں اپنے لیب میں چیک کریں، ٹیسٹ کریں، اور چیک کرنے کے بعد بتائیں یہ کلام البشر ہے یا کلام اللہ ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے سیدھا سا مکمل سا اور جامع پیغام دے دیا، میرے حبیب ان سے کہیے، کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر کلام میں شک ہے تو اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اور ہمارا میں نے کہا نا قرآن علی کے ساتھ، علی کے قرآن کے ساتھ، لہذا دونوں کا قانون بھی ایک ہے۔ تو کیا کہا؟ اگر قرآن میں شک ہو رہا ہے تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ، تو اگر علی کی ذات میں شک ہو رہا ہے تو علی جیسا امام لا کر دکھاؤ۔ نہیں بھیا، گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ذرا بیداری کے ساتھ سنیں۔ اگر علی کی ذات میں شک ہو رہا ہے تو علی جیسا امام لا کر دکھاؤ۔ اچھا، علی جیسا امام بعد میں لے کر آنا، علی جیسے امام کے کلام کا جواب لا کر دکھاؤ۔ کیا سننا بھائی؟ علی کا کلام کیا ہے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں آج جو موجودہ ہے، ہر زبان میں موجود ہے، اس کلام کے مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ۔ آج تک نہج البلاغہ کا کوئی جواب لا سکا، نہ قرآن کا کوئی جواب لا پایا، نہ نہج البلاغہ کا کوئی جواب لا پایا۔ اچھا صاحب، نہج البلاغہ میں ہے کیا؟ کہا یہ جناب امیر کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کی کائنات میں جناب امیر کے کلام کا مجموعہ بند ہے۔ اس کی کائنات میں کلام جناب امیر ہے۔ یہ کلام کیا ہے؟ کیا ہے کلام؟ چلیے گا میرے ساتھ، دیکھیے کلام کی کچھ کنڈیشن ہے۔ کلام بنتا ہے جملوں سے، جملے بنتے ہیں الفاظ سے، الفاظ بنتے ہیں حروف سے،
غور فرما رہے ہو؟ کلام جملوں کا محتاج، جملے حروف الفاظ کے محتاج، الفاظ حروف کے محتاج. غور فرمائیے گا. اور ہر زبان کا قانون یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں زبان میں، ہر لینگویج میں، کہ جن کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، ہے نا. آپ انگلش اٹھا کے دیکھیے میرے نوجوان بھائی جو انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ انگریزی زبان اٹھائیے. انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں واولز کہا جاتا ہے، ان کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. واولز کیا ہیں؟ اے، ای، آئی، او، یو. یہ 5 حروف ہیں جن کے بغیر آپ انگلش میں کلام نہیں کر سکتے. اب یہ بھی حسن اتفاق ہے، یہ حروف بھی 5 ہی ہیں. اور ہمارے یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یہ حروف بھی 5 ہی ہیں. میاں جب 5 حروف کے بغیر انگلش کلام نہیں ہو سکتا تو پنجتن کے بغیر قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. غور فرمائیے گا، مولا سلامت رکھے. تو ان 5 حروف کے علاوہ اگر کوئی چھوڑ دے ان 5 حروف کو تو انگلش میں کلام نہیں کر سکتا. واولز کا لانا ضروری ہے انگلش کلام میں. تو لیجئے صاحب، ملا علی متقی حنفی مسلک کا عالم، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کنز العمال، اور اس کتاب میں لکھتا ہے بزم صحابہ سجی ہوئی تھی، رسالت اپنی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی. غور فرما رہے ہیں؟ سرکار اپنی مسند پر بیٹھے تھے اور صحابہ آپ کے بزم میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب امیر اسی بزم میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہماری زبان عربی ہے، کیا عربی میں کوئی ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا؟ جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ بحث و مباحثے کے بعد ایک نتیجہ سامنے آیا کہ ہماری زبان میں ایک حرف ہے جس کا نام ہے الف. اس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر خطبہ نہیں ہو سکتا. جملہ سن رہے ہیں؟ اس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. جناب امیر جب انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ الف کے بغیر عربی زبان میں کلام کرنا ناممکن ہے، خطبہ دینا مشکل ہے، ناممکن ہے کلام کرنا الف کے بغیر، تو جناب امیر نے مسکرا کر رسالت معاب کی طرف دیکھا. رسالت معاب نے اپنی آنکھیں بند کی. ہو گیا علی کا استخارہ. کیا سنا آپ نے؟ ہو گیا جناب امیر کا استخارہ. اٹھے جناب امیر اور اٹھنے کے بعد کہتے تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ علی ایک ایسا الف، ایک ایسا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. مولا نے فرمایا سن، خطبہ میں دیتا ہوں، شمار تم کرنا. مولا نے ایک طویل خطبہ دیا، قبلہ تشریف فرمائے. مولا نے ایک طویل خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد پوچھا اب بتاؤ میاں الف کتنی بار آیا؟ تم بتاؤ میاں الف کتنی بار آیا؟ الف کتنی بار آیا؟ سب نے ہاتھوں کو جوڑا. حضور الف ایک بار بھی نہ آیا، الف ایک بار بھی نہ آیا، الف ایک بار بھی نہ آیا. جناب امیر نے بغیر الف کا خطبہ دے کر سمجھانا چاہا جو حروف کے محتاج ہوں انہیں عوام کہتے ہیں. کیا سنا؟ جو حروف کے محتاج ہو جائیں انہیں عوام کہتے ہیں. حروف جن کا محتاج ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں؟ حروف کے محتاج تو عوام ہے، امام حروف کا محتاج نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا، یہ جو بزم صحابہ بیٹھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، انہیں کیا معرفت نہیں تھی جناب امیر کی؟ نہیں جانتے تھے کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے؟ جانتے تھے، لیکن جاننا کافی نہ ہوگا. غور فرما رہے بھائی؟ مسلسل یہ بحث چل رہی ہے، معرفت کی بحث چل رہی ہے اور ہر مقام پر چل رہی ہے. صرف جاننا کافی نہ ہوگا، غور فرمائیے گا، بلکہ اگر یہ جان چکے ہو کہ علی کے علم کے دوار کا نام علی ہے، باب مدینۃ العلم علی ہے، تو جاننے کے بعد معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کیسے؟ آپ جائیں انشاءاللہ. ہمارے بھیا الہ آباد سے تشریف لائے، وہ جانتے ہیں. جو سلطان پور جا چکے ہیں، ہمارے شبی بھائی بیٹھے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی جانتے ہیں. جب آپ سلطان پور جائیے گا تو مولائیوں کی ایک بستی ہے، جیسے آپ کے گلی کوچے میں ہر مقام پر بسی ہوئی ہے. تو جہاں آپ جائیے گا جس کا نام ہے امہٹ. کیا نام ہے؟ امہٹ.
تو اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک گیٹ پار کرنا ہوگا، اور اس گیٹ کا نام ہے باب علی، اور امام بارگاہ تک پہنچنے کے لیے دوسرا گیٹ پار کرنا پڑے گا، اس گیٹ کا نام ہے باب رسول۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک بڑے میاں آ گئے ہمارٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہم اب تک کہتے تھے اب دیکھ بھی لیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیا دیکھ لیا صاحب آپ نے؟ کہا ہم کہتے تھے کہ آپ نے نبی کو گھٹایا، علی کو بڑھایا، علی کو بڑھایا۔ ہم نے کہا کیسے سمجھ میں آیا یہاں آ کر؟ کہا دیکھیے باب رسول پہلے ہونا چاہیے تھا، باب علی بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا بے وقوف، تو نے شاید حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب تو سوچ کے بتا، شہر پہلے آتا ہے یا دروازہ پہلے آتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ایک سلوات بھیج دے محمد، پہلے شہر پہلے دروازہ۔ اور ہمارا تو لہذا سب جانتے تھے کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، تو صاحب پھر ان کے سامنے یہ الفاظ کیسے کیوں کر بیان کر رہے تھے؟ چونکہ معرفت نہیں تھی۔ باب مدینۃ العلم سنا تو تھا رسول سے، چونکہ معرفت نہیں تھی لہذا ایسی گفتگو کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، معرفت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جیسے ہمارے اوپر واجب ہے معرفت حاصل کرنا امام کی، ویسے جناتوں کے لیے ہے، ویسے ہی فرشتوں کے لیے ہے۔ اور اگر فرشتوں کے لیے معرفت کا حاصل کرنا ضروری نہ ہوتا تو پھر وہ سبوہن قدوسن چھوڑ کر دہلیز فاطمہ پر چکی کیوں چلانے آتے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے آپ تسبیح پروردگار چھوڑ کر سلام کیوں کرنے آتے؟ روٹیوں پر سورہ پہنچانے کیوں آتے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی کے سونے پر آیت دینے کیوں آتے؟ کسی کی تلوار پر قصیدہ سنانے کیوں آتے؟ لہذا ان کا آنا اور امام حسین کا جھولا جھلانے کیوں آتے؟ یہ جھولا جھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف انسانوں پر معرفت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جناتوں پر بھی، ملک فرشتوں پر بھی۔ تو جیسے ان تمام تر مخلوقوں پر واجب ہے، ویسے ہی حیوانوں پر بھی واجب ہے۔ دیکھیے گفتگو کا موڑ کہاں آ گیا، کس موڑ پہ گفتگو آ گئی؟ حیوانوں پر بھی واجب ہے۔ کیوں آپ نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے؟ کئی ایک مرتبہ ایک شیر آیا جناب امیر کے پاس، لوگ ڈر گئے کھا جائے گا، لیکن اس نے اپنی پیشانی جناب امیر کے قدموں میں رکھ دی اور اس نے کچھ گفتگو کی اور چلا گیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا حضور اس نے کیا کہا؟ تو امام نے فرمایا کہ جو اس کی ہم جنس ہے وہ درد میں مبتلا تھی اور یہ مجھ سے اس کی مشکل کشائی کا حل پوچھنے آیا تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ اور اسی کی ہم جنس سے جو بچہ پیدا ہوگا کربلا میں ابو الحارث بن کر آئے گا۔ اور فرمایا آپ نے ابو الحارث بن کر آئے گا، جو شیر آیا تھا جناب فضہ کے بلانے پر۔ غور فرمائیے گا، تو حیوان آئے کہ نہیں آئے؟ کبھی اژدہے کی شکل میں آئے، مسجد میں آئے، پوچھا، مسئلہ چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کے پاس ان حیوانات کا آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے جیسے معرفت کو انسانوں پر واجب کیا ویسے ہی جانوروں پر واجب کیا۔ اب لیجئے صاحب، جانوروں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے، جناب قمبر بھی ہیں اور جناب سلمان بھی ہیں اور جناب امیر بھی ہیں، اور جناب قمبر اور جناب سلمان جس راستے سے گزر رہے تھے وہ وادی تھی وادی النمل، چیونٹیوں کا علاقہ تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے حشرات رہا کرتے تھے، اور جو ان کا قافلہ جناب امیر کا قافلہ ان کی وادی سے قریب ہوتا جاتا تھا، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ قمبر نے سلمان سے کہا بھائی سلمان، اس روئے زمین پر کوئی ایسا ہے جو ان کی تعداد بتا دے؟ جناب امیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بوزر و قمبر کے، سلمان و قمبر کے دوش پر رکھا۔ سلمان دیکھ اپنے مولا کو، قمبر دیکھ اپنے مولا کو، تیرا مولا تعداد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں نر کتنے ہیں، مادہ۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے، میری آواز گرفتہ ہے، لیکن اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ کی سماعت گرفتہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو معراج تک پہنچنے میں دیر نہ لگے گی۔ کیا کہا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں نر کتنے، مادہ کتنے، لیکن قمبر و سلمان تم نے تعداد دیکھی، ان کا کلام نہ سنا۔
آہا ان کی گفتگو نہ سنی. مولا یہ گفتگو بھی کر رہے تھے. کہاں گفتگو کر رہے تھے؟ کہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ان کا سردار یہ کہہ رہا تھا جو ہم قریب ہوتے جا رہے تھے ان کا سردار اعلان کر رہا تھا گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں. کیا سننا ہے؟ گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں. سردار کہہ رہا ہے گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں. میں اس پیغام کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، گھروں سے باہر آؤ، ذکر علی ہو رہا ہے. آؤ، ذکر علی ہونے جا رہا ہے. غور فرمائیے گا. ان کا سردار کہہ رہا ہے گھروں سے باہر نکلو، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. لیکن صاحب ہم نے اسی کائنات میں، اسی تاریخ میں اور بھی واقعہ دیکھا. ایک ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دے رکھی تھی، اپنے تخت پر پرواز کرتا ہوا وادی النمل سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ مسکرانے لگا. صحابیوں نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جس مقام سے ہم پرواز کر رہے ہیں ہمارے تخت کے نیچے ایک چونٹیوں کا عملہ رہتا ہے جن کا سردار یہ کہہ رہا ہے گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں. گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں. گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں. بھیا دو کردار نظر آئے. ایک طرف کہتا تھا گھروں سے باہر نکلو علی آ رہے ہیں، دوسری طرف کہتا تھا گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ بھیا وجہ اتنی سی ہے، سلیمان کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، علی کا چہرہ. ہائے ہائے ہائے. مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے. دیکھیں ابھی تو صرف 2 خیموں سے واہ ہو رہی ہے. ایک خیمہ تشنا ہے. ہاں اب کون ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا چالاک خطیب ممبر پہ آیا ہے کہ واہ کروانے کے لیے کچھ نسخہ دے دے گا. جی نہیں، نسخہ نہیں، میں معصوم کا کلام سنانے جا رہا ہوں. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے، بڑی شائستگی سے سنیے گا، اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو حسن سماعت کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ ہے تولا. اور تبرہ کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا کہ حسن سماعت کی، سننے کا ہنر دیا ہے ہمارے چاہنے والوں کو. پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اللہ نے اس دولت سے ہمارے دشمنوں کو محروم کر دیا. اچھا چاہنے والوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ملنے پر کم خوش ہوتے ہیں اور منافقین کے چھین جانے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو صاحب میں کیا کہہ رہا تھا کہ حسن سماعت کی دولت ملی ہے نا، مولا فرما رہے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا صاحب دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعر، بھائی نواز پڑھ رہے تھے یا اور کوئی پڑھے گا، ہمارے ہاں جب شاعر پڑھتا ہے یا خطیب پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اپیل نہیں کرتا پیارے پیارے بھائیوں اب کہو سبحان اللہ. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپیل کرتا ہے کوئی اپیل نہیں کرتا نا. وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے پڑھ کے، اس لیے کہ حسن سماعت کی دولت اللہ نے دے رکھی ہے، دی ہے تو خرچ بھی ہوگی. کیا سن رہے ہیں؟ دولت دی ہے تو خرچ بھی ہوگی، لہذا اسے بچا کے تو رکھنا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھے گی. توجہ فرمائیے گا. تو لہذا ادھر اپیل کی جاتی اب کہو سبحان اللہ، اب کہو سبحان اللہ. بھیا جنہیں اتنی بھی تمیز نہ ہو کہ کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے، آپ ان سے اس بات کی لو لگائے بیٹھے ہو کہ انہوں نے صحیح امام نہ چنا. کیا اور فرما رہے آپ. لہذا میں آہستہ کر کے گزر گیا. اب حدیث سنیے گا چھٹے امام کی، وسائل الشیعہ جیسی کتاب میں. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا، شرط کتنی ہے؟ ہمارا شرط اتنی سی ہے ہمارا، جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا روئے زمین پر بیٹھ کر زبان سے کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ، تو اللہ اس سبحان اللہ کے عوض جنت میں درخت لگاتا ہے.
نہیں ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، انہیں جنت میں درخت لگوانے کا شوق نہیں ہے۔ یہ چچا یہ خطابت نہیں ہے دروگا صاحب، یہ خطابت نہیں تو حدیث ہے۔ اللہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں آپ تو مولا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے بدلے میں وہ کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے، اور فرماتے ہیں جب تک وہ درخت باقی رہے گا، جب تک وہ درخت باقی رہے گا، جب تک باقی رہے گا تب تک اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ استغفار کرتا رہے گا۔ امام نے کنڈیشن لگائی ہے جب تک رہے گا۔ کیا اس کا مطلب خراب بھی ہو جائے گا؟ جب تک باقی رہے گا استغفار کرتا رہے گا، خراب بھی ہو جائے گا۔ کیسے بھیا؟ فرش غزا سے اٹھنے کے بعد کسی مومن کی غیبت نہ کرنا۔ حیدر مولا سلامت رکھتا ہے، نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ صحیح بھائی؟ پیڑ لگانا، دیکھیں میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے ہاتھی خریدنا آسان ہے، پالنا مشکل ہے۔ تو جنت میں درخت لگوانا آسان ہے، باقی رکھنا مشکل ہے۔ اب یہاں سے تو آپ نے لگوا دیا، باہر جانے کے بعد غیبت نہ ہونے پائے، چغل خوری نہ ہونے پائے، آنکھیں نامحرموں کی طرف نہ اٹھنے پائیں۔ کیا سنا آپ؟ تب تو باقی رہے گا ورنہ جل جائے گا۔ تو بھئی یہ درخت لگ گیا نا، بلکہ میں اکثر مقامات پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس قوم کا درخت ورخت نہیں لگے گا، اس کے تو باغات تیار ہو گئے ہوں گے۔ بچپن سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باغات تیار ہوئے نہیں، لیکن اس باغ کو بچائیے گا۔ 1000 پیڑ پر مشتمل باغ خرید تو لیا، لیکن اگر پانی نہ دیا تو بیکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیکار ہو جائے گا، لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ لیکن ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، یہ بتاؤ جب گھر سے نکلے تھے مجلس آنے کے لیے تو کیا نیت کر کے آئے تھے کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کوئی جملہ اچھا لگا تو 3 بار کہوں گا سبحان اللہ قربتاً اللہ؟ نیت کی تھی آپ نے؟ جیسے صبح کی نماز ہی کرتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں ظہر کی قربتاً، ایسے نیت کی تھی آپ نے؟ اچھا چلو وہاں نہ کیا تو یہاں پہ بیٹھ کے کر لیتے۔ اب کوئی اگر اچھا جملہ آیا تو 20 بار کہوں گا سبحان اللہ قربتاً اللہ، ہے نیت؟ کوئی نیت نہیں ہے۔ تو جب ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی صاحب، تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہا کیوں؟ کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، ادھر خطیب کی زبان سے فضائل آل محمد نکلے، ادھر بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت۔ اب آپ جو ہے وہ خطابت کی داد نہیں دے رہے ہیں، آپ تو اب شجر لگانے میں تل گئے، آپ درخت لگانے پر تل گئے۔ لگائیے، آپ کی مرضی ہے، لہذا میں تو فقرے پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صاحب سنیے، ارادہ تو نہیں تھا نا، ارادہ تو نہیں تھا نا، نیت نہیں تھی، ارادہ رہا ہوگا، نیت تو نہیں تھی نا، اور ارادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، ارادہ وہاں ہوتا ہے، غور فرمائیے، جہاں پر نیت کا تصور آ جائے کسی کام کے لیے۔ بہرحال تو کوئی آپ نے قص تو کیا نہیں تھا کہ اگر میں کوئی اچھا جملہ خطیب سے سنوں گا تو 5 بار کہوں گا، یہ تعداد 5 بار کہوں گا، 10 بار کہوں گا، کوئی ایسی تو نیت تو کی نہیں تھی آپ نے۔ تو لہٰذا مولا سمجھانا چاہتے ہیں بھیا کہ زمانہ ہمارے چاہنے والوں کی زبان کا پاور دیکھے کہ اگر یہ بغیر نیت بغیر ارادہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ جنت میں درخت لگتا ہے۔ امام نے سمجھانا چاہا عظمت عزادار کہ اگر یہ بغیر ارادہ کہیں سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا دیوانہ ارادہ کر کے زمین پر بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے، بیچ بھی دیتا ہے۔
نہیں میں نے ابھی جملہ کہا ہی نہیں ہے. استقبال تو اب آپ کرو گے, ابھی مجلس ہوئی نہیں ہے, اب مجلس ہونے جا رہی ہے, غور فرمائیے گا. ابھی تو میں نے جملہ کہا ہی نہیں استقبال کرنا. کیا کہا؟ ہمارا دیوانہ اگر ارادے کے ساتھ بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے, بیچتا بھی ہے. صرف بنا کے بیچتا نہیں, منافقوں کو جنت میں جانے سے روک بھی دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا سنا آپ نے؟ بناتا بھی ہے, بیچتا بھی ہے. اور منافقوں کو جنت میں جانے سے زبیدہ گئیں, شوہر گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بناتا بھی ہے, بنا کر بیچتا بھی ہے, منافقوں کو جنت میں جانے سے روکتا بھی ہے, اور روک کے زمانے والوں کو سمجھاتا بھی ہے کہ جب غلام کا اختیار اتنا ہے تو امام کا اختیار کیا ہوگا. نہیں, شاید ابھی تک بات پہنچی نہیں. چلیے اسی دیوانے کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں. یہ آل محمد کا دیوانہ آیا. ہارون رشید کا زمانہ ہے اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب بہلول گدی پر, اور وہ کہتا ہے بہلول حج کرنے چلو گے؟ ان کا ہاں چلیں گے. کیسے کرو گے حج, کیسے انجام دو گے؟ اب جناب بہلول سمجھ گئے کہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے. اچھا یہ بتائیے اگر جناب بہلول مظفر نگر کے ہوتے تو کیسے جواب دیتے؟ اچھا تو ہم سے طریقے آل محمد پوچھ رہا. کیا سر ایسے جواب دیتے؟ اور اگر یہاں سے 70 کلومیٹر دور یا 80-100 کتنا ہے مراد آباد کی ہوتی تو کیا کہتے؟ اچھا تو ہم سے طریقے آل محمد پوچھ لیا. دونوں صحیح ہے. دیکھیے یہ جو آپ کے ماشاء اللہ سے دہانے کھلے, آنکھوں کے دریچے کھلے, بس میں یہی آمادگی چاہتا تھا. آپ آمادہ ہو گئے. لیجئے ایک بڑا جملہ. کیا آپ کا دل کبھی نہیں کرتا کہ کبھی کبھی ایسے فضائل سنے کہ ہاتھ کے بجائے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں؟ کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو آمادہ رکھیے, ہاتھوں کو آزاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے اٹھانے کا دل کر جائے. لہذا میں پیش کرنے جا رہا ہوں. مرادہ فرمائیے کیسے حج کرے گا؟ تو جناب بہلول نے کہا جیسے تو دوڑے گا ویسے میں بھی دوڑوں گا, جیسے تو دوڑے گا جیسے تو کاٹے گا, جیسے تو چکر لگائے گا. اچھا ہمارا جیسا؟ ہاں تمہارا جیسا. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہمارے خیمے کے. یقین ہو گیا کہ لوگ ان کے خلاف میرے کان بھرتے رہتے ہیں اور میں خواہ امتحان لے جاتا. یہ تو ہمارا جیسا ہے. لیکن بہلول حج پر جانے سے پہلے میرے دماغ میں ایک مسئلہ ہے جو بہت پریشان کر رہا ہے. چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے تو سکون سے حج بھی کیا جائے, طواف بھی کیا جائے, بکرے بھی کاٹے جائیں, سر بھی گھٹائے جائیں, اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگائی جائے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ چل رہا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری مملکت, میری سلطنت میں زندگی بسر کرنے والے جتنے بھی ہیں ان میں کن کن افراد کا شجرہ صحیح ہے اور کس کا خراب؟ کس کا ہے صحیح, کس کا خراب؟ تو جناب بہلول نے کہا تو اتنے دن سے اس مسئلے کے لیے پریشان ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, بہت چھوٹا سا. ناراض ہو گیا. بہلول تمہیں پتہ ہے میری سلطنت کی حدود کہاں تک ہے؟ کہتا چھوٹا سا مسئلہ ہے. کہ بے شک چھوٹا سا مسئلہ ہے, کتنی دیر میں حل کرے گا؟ حضرت بہلول نے اب دانائی دکھائی, فرمایا سن, تیرے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اگر ساری سلطنت کے بد نسلوں کو تیرے دربار میں لا کر کھڑا نہ کر دیا تو بہلول نہ کہنا. اچھا بہلول نہ کہنا, میں ایک جملہ کہوں گا, قدرداں افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا.
ملک سبا سے چشمے زدن میں تخت بلقیس اٹھا کر دربار سلیمان میں رکھنا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن دربار کے خاتمے سے پہلے ساری سلطنت کے بد نسلوں کو لا کر کھڑا کر دینا مشکل ہے کہ نہیں؟ حضرت بہلول دعویٰ واپس لے لو مشکل ہے، تو دربار سے بہلول جواب دیتے نظر آئیں گے مشکل ہو جاتا اگر امام مشکل کشا نہ ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے۔ ہائے ادھر مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت، مولا سلامت رکھے آپ۔ ارے مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، کوئی امر مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اچھا بہلول کیسے کرے گا؟ کہ دیکھتا جا دیکھتا جا۔ حضرت بہلول اپنی جگہ سے اٹھے اور دربار کے باہر آئے، صدر دروازے پر کھڑے ہوئے اور آن کے کہتے ہیں سنو میرے مولا مجھے قوت دے جملہ کہوں۔ سنو، جسے جسے علی پسند نہیں اسے بادشاہ نے بلوایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا سنا؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جسے جسے علی پسند نہیں اسے خلیفہ نے بلوایا ہے۔ اچھا آواز مولا کا دیوانہ ہے، آواز تو پہنچنی ہے ہر کان تک، ہر کان تک پہنچ گئی۔ اب ساری سلطنت میں ایک ڈھنڈورا پیٹا بھیا کہ چلو اب تک بغض علی کام نہ آیا، آج کام آوے گا، آج سونا ملے گا، آج چاندی ملے گی، جواہرات ملیں گی، ہاں آج خوب درہم و دینار ملیں گے۔ تو لہذا جس کے پاس جتنا بڑا تھیلا تھا سنا، مولا سلامت رکھے، اپنی وسعت کے اعتبار سے بوریاں گونیاں تھیلے، آج تو سونا ملے گا، آج تو چاندی ملے گی۔ ہم نے کہا بھیا گھبراؤ نہیں، تمہارا تھیلا دربار سے خالی نہیں جائے گا، اگر دولت نہ ملی لعنت ضرور ملے گی۔ مولا سلامت رکھے، گھبراؤ نہیں، ٹھہرے میرے بھائی، گھبراؤ نہیں، دولت لعنت ضرور ملے گی۔ اچھا صاحب اعلان کر کے بہلول اپنے مقام پر آ کے بیٹھ گئے اور اتنی ہی دیر آنن فانن میں دربار بھی بھر گیا۔ سوئی پھینکی ہے تو نیچے گرنے کی جگہ نہیں۔ اب یہ بادشاہ کبھی بہلول کو دیکھتا ہے، کبھی بھرے ہوئے دربار کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا بہلول کون سا تیر مارا، کیا کیا تم نے؟ اتنی جلدی آنن فانن میں دربار بھر دیا تم نے، کون سا تیر مار کر آئے ہو؟ اتنی جلدی تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ دیتے وقت نہیں لا سکتے، تم نے کون سا تیر مارا بہلول اتنی جلدی؟ کا حضور میں نے ایک جملہ کہا جسے علی پسند نہیں اسے خلیفہ نے بلوایا ہے۔ کہ اس سے کیسے ثابت ہوگا کس کا شجرہ صحیح کس کا خراب؟ کہ احمق ہے تو، ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ علی کو ناپسند کرتا ہی وہ ہے جس کا شجرہ خراب ہو۔ علی کو ناپسند، علی کو بھیا مولا سلامت رکھے، آپ کو شاد رہیں، آپ آباد رہیں، آپ ہر آفت سے محفوظ رکھے اللہ آپ کو۔ غور فرما رہے ہیں، علی کو ناپسند کرتا ہی وہ ہے۔ جملہ تو میں نے کہا ہی نہیں، جملہ تو اب آنے والا ہے، استقبال کرنا، غور فرمائیے گا، استقبال کرنا۔ علی کو ناپسند کرتا ہی وہ ہے۔ دیکھو ایک جملے میں علی کی ولایت کا کمال، بزرگان خصوصی توجہ۔ بھیا ابر رحمت اگر نہ برسے
تو فصلیں خراب ہوتی ہیں. ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب، اور اگر میرے مولا کی ولایت دل میں نہ اترے تو نسلیں خراب. ہائے 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 کیا سنا ہائے ادھر. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو یہ تو قسمت سے ملی ہے، یہ تو مقدر میں ملی ہے. ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر مولا کی ولایت دل میں نہ اترے میرے بھائی نواز صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس نثر کو آپ نظم میں کہہ دیجئے، تو میں نے ان کا حکم مانتے ہوئے اسے 4 مصروں میں ڈال دیا. ملے نہ آپ تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں، اور علی سے سوچ سمجھ کر الجھنا اے واعظ، علی کے بغض میں نسلیں خراب ہوتی ہیں. مولا سلامت رکھے. بھائی سارا کھیل تو ولایت کا ہے. اگر غدیر ہٹا دیجئے اختلاف ختم ہو جائے گا، اور اگر غدیر زندہ ہے تو پھر تو اختلاف ہوگا، چونکہ غدیر حق ہے، اور حق سے اختلاف ہمیشہ لوگوں کو رہا. لیکن یاد رکھیے گا، جس نے غدیر کو پہچانا وہ بے خوف ہو گیا، اور جو غدیر سے دور رہا وہ خوف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا. لہذا غدیر ایک ایسے مضبوط پیراہے کا نام ہے جو یہاں سے لے کر آخرت تک انسان کو اس کی منزل بھٹکنے نہیں دے گا. اور کربلا کیا ہے؟ غدیری کی جنگ تو ہے. جاتے جاتے میرے مولا نے واضح کر دیا، کیا میں نے حرام کو حلال بنایا یا حلال کو حرام بنایا؟ آواز آئی نہیں، بغضاً لأبی کا. اچھا تو تمہیں یہاں میرے بابا کا بغض لے کر آیا، تم ولایت کو مجروح کرنے کے لیے آیا تو صحیح کہ میں اس ولایت کو بچانے کے لیے اپنے لال علی اکبر کا سینہ دوں گا. تم نے علی اکبر کے سینے پر برچھی نہیں ماری، تم نے ولایت پر برچھی ماری. سب کچھ تو دے دیا مولا نے، سب کچھ تو قربان کر دیا میرے آقا نے. عزیزو، کربلا کے بعد امام حسین نے اپنی بہن سے ایک وصیت کی تھی، بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں بھولنا نہیں. امام حسین کو اپنی بہن پہ اتنا اطمینان تھا، جانتے تھے میری بہن لاکھ مصیبتیں آ جائیں یہ عبادت نہیں چھوڑی. مبلغہ ہیں، عالمہ غیر معلمہ. امام نے واجب نماز کی دعا کے لیے نہیں کہا، مستحب نماز کی دعا کے لیے کہا. لاکھ مصیبتیں آ جائیں میری بہن مستحب بھی نہ چھوڑے گی. لیکن کوفے میں امام زین العابدین نے دیکھا کہ میری پھوپھی اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی، بیٹھ کے پڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہے شہزادی زہرا میں اور بی بی زینب کی شہادت میں یکسانیت بہت ہے، یکسانیت بہت ہے.
کیسے؟ جناب سیدہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھیں تو امت کو برداشت نہ ہوا، جناب زینب اپنے بھائی کا ماتم کرتی تھی تو شام والوں سے برداشت نہ ہوا، اور جناب سکینہ کی قبر پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی تھی۔ جب کربلا یہاں سے چھوٹ کے کربلا سے مدینے سے پھر جب شام آئی ہے تو جناب سکینہ کی قبر پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی تھی، اے میری شہزادی، تیری پھوپھی جانتی ہے کہ تیرے رخسار کی رنگت دن میں کئی بار بدلی، کبھی سیاہ، کبھی نیلے، کبھی سرخ۔ اچھا میں آپ سے سوال کروں، کیا کسی تاریخ میں، کیا کسی خطیب سے، عالم سے آپ نے سنا کہ جناب سکینہ کو تماچے کتنے لگے؟ سنا آپ نے؟ تعداد کتنی تعداد میں لگے؟ نہیں سنا نا؟ اچھا کبھی آپ نے یہ سنا کہ جناب سید سجاد کی پشت پر تازیانے کتنے لگے؟ نہیں سنا نا؟ میں ایک عمل سے دونوں بات ثابت کر دوں گا اور آپ محسوس کر لینا، آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے گا۔ شام کے راستے میں ایک منزل آئی جب جناب سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا، شہزادی رونے لگی تو شمر ملعون سکینہ کے پاس نہیں آتا ہے، آہنی تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا۔ سید سجاد اپنی بہن کو منع کرو، روکو کہ اپنے بابا کا ماتم نہ کرے، ورنہ اب میں انہیں تماچے نہ لگاؤں گا۔ سید سجاد میں سکینہ کے رخسار پر تماچے لگاتے لگاتے تھک گیا۔ سن لیا عزاداروں؟ کتنے تماچے لگے؟ اتنے تماچے لگے کہ اب شمر بھی تھک گیا۔ سکینہ کو تماچے مارتے مارتے شمر ملعون تھک گیا۔ سید سجاد کے پاس آیا، اگر روئے گی بہن تو تمہاری پشت اس آہنی تازیانے سے چھلنی ہوگی۔ سید سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، بہن کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، بہن اب نہ رونا بہن سکینہ۔ بھیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے بھائی کی پشت میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تازیانوں کو سہ سکے۔ اتنے تازیانے پڑے کہ سید سجاد کی پشت چھلنی ہو گئے۔ سنا عزادارو؟ تو کربلا کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، 2 فقرے ہیں مصائب کے اور بات تمام ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا، جناب زینب اور جناب سیدہ میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھیں، مسلمانوں کو پسند نہ آیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا، محسن کی شہادت واقع ہوئی، پسلیاں توڑی گئیں۔ ادھر حسین کی بہن قبر سکینہ پر مرثیہ پڑھ رہی ہے، میری شہزادی تجھے پیاسا رکھا گیا، تجھے بھوکا رکھا گیا، اے میری شہزادی تجھے اونٹ کی ننگی پشت پر باندھا گیا، تیرا سینہ چھلنی کیا گیا۔ ملعونوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ زینب قبر سکینہ پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھے۔ ارے ایک ملعون آگے بڑھا، ہاتھ میں بیلچا لیے ہوئے زینب کے سر پر مارا، شہزادی کے سر پر وار کیا، زینب شہیدہ ہو گئی، شہزادی اس دنیا سے گزر گئی۔ میرے عزیزو، جب تک زینب زندہ رہی اپنے بھیا کا ماتم کرتی رہی، جب تک زینب زندہ رہی۔ ہاں آپ نے سنا ہے نا، جب رونے کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو 3 شخصیتیں ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام ہے سید سجاد۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں
کہ جہاں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے نا، بس ایک فقرہ مصائب تمام مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، جہاں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے نا، میرا مولا پوری طاقت سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہر رونے والے کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، عزاداروں کے درمیان ہاتھ سینے پہ ماتم بھی کرنا، رونے والوں کے درمیان مولا بیٹھ جاتا ہے اور ہر رونے والے کو دیکھ کر میرا مولا ایک فقرہ کہتا ہے، اور رو، تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون ملتا ہے، سید سجاد کو سکون ملتا ہے۔ عزادارو، ساری عمر رونے والا امام، 40 سال روتا رہا میرا مولا لیکن سکون نہ ملا، اب کہہ رہا اور رو، تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون مل رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں، ہر روتی ہوئی آنکھ، سید سجاد ہر روتی آنکھ سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتا کیا تو نے میرے بھائی قاسم کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ کیا تو نے میرے بھائی اون و محمد کو گرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا میرے چچا کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ ارے کیا تو نے میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر، اللہ اکبر، تو نے تیر ہرملہ لگتا دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ کیا تو نے میرے بابا کو تیروں پر معلق دیکھا؟ کیا شمر ملعون کو خنجر چلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ تو نے خطیب سے سنا، تیرا دل ملول ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھ اپنے امام کو جس نے کربلا میں ایک دن میں 72 جنازے، اللہ اکبر، 72 جنازے دیکھے۔ لو یہ پہلی شخصیت ہے نا، اب 2 شخصیتیں آتی ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے، اسی پر پرسہ دے لینا عزادارو۔ ایک شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا شام کے زندان میں جاتی ہیں، اے بیٹی سکینہ اٹھ جا میری شہزادی، چل میرے حبدہ۔ جناب سکینہ کو لے کر فرش عزا تک آتی ہیں، اور جب آپ روتے ہیں نا تو وہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اپنی پھپھی سے پوچھتی ہے، پھپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب کہتی میری شہزادی یہ تیرے بابا کے عزادار، اللہ اللہ، میری شہزادی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بس سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، پھپھی اماں اگر یہ مولا کے عزادار بابا کے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرا بابا سوا نہ ہوتا، میرا بھیا علی اصغر ہرملہ کے تیر سے مارا نہ جاتا، ہماری چادریں نہ چھینی جاتی، ہم کوچا بکوچا پھرائے نہ جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرا معبود تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں، بحق اہل بیت اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ جن مرحوم کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے میرے معبود، ان کے تمام تر گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کی روح پر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرما۔ میرے معبود جو مولا کے عزادار پچھلے سال اس فرش عزا کا حصہ بنتے تھے، اس سال قبروں میں ماتم کر رہے ہیں، ان کی ارواح پر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرما میرے معبود۔ یہ جو وبا چل رہی ہے بحق اہل بیت، بحق امام زین العابدین علیہ السلام، اے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری عزت آپ کے دامن میں ہے، ہم آپ کے دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں، شہزادی ہمیں زمانے والوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ ان عزاداروں میں جہاں جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار ہیں، ان میں کوئی کرونا پازیٹیو نہ ہونے پائے۔ میری شہزادی آپ کی دعاؤں کے سائے میں یہ قوم زندہ ہے، زندگی بسر کر رہی ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے عزیزو جہاں جہاں کے بھی مولا کے عزادار ہیں میرے معبود، اس کرونا بیماری سے، وبا سے، ظلم سے، سیاست سے، حکومت کے مکر و فریب سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ جہاں جہاں بھی مجلس پڑھنے جانا ہوتا ہے وہاں کے مومنین خصوصی ایک دعا کہتے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ خلوص دل سے آمین
کہیں، ہر ایک کوئی اپنے آنگن میں سرکار ابی الفضل عباس کا علم اٹھانے والا چاہتا ہے، شہ نشین سجانے والی چاہتا ہے۔ دعا کرو سرکار ابی الفضل عباس کا واسطہ، تجھے جناب عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کی لوٹی ہوئی چادر کا واسطہ، جناب کلثوم سلام اللہ علیہا ان کی چھینی گئی چادر کا واسطہ، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا ان کی کٹی ہوئی لبوں کا واسطہ، جلے ہوئے دامن کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے باب المراد باب الحوائج شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا چھیدی ہوئی گردن کا واسطہ۔ جن جن لوگوں نے کہہ رکھا ہے یا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے معبود اگر بے اولاد ہیں، اگلا سوگ آنے سے پہلے ان کی آنگن میں قلم اٹھانے والا، تعزیہ اٹھانے والا، ادا کا فرش بچھانے والی، شہ نشین سجانے والی اولاد نرینہ عنایت فرما، عنایت فرما، عنایت فرما۔ میرے معبود صاحب غم وارث غم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے پھر سے آپ حضرات مرحوم و مغفور جناب حسن میاں ابن نواب حسین کی روح کو